سنو، اگر وفا سیکھنی ہے تو کسی عورت کے دروازے پر مرد کو صدیوں ستاروں کی نیاز دینی ہوگی، تو شاید وفا کا ایک ذرہ مرد کو بھیک میں مل جائے۔ اور میں کہانیوں میں دروازے توڑ کر بھاگتی عورت کی بات نہیں کر رہی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کا مثبت تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ کاش ہم شفاف کاغذ پر اتار سکتے ان گونگے الفاظ کا عکس جنہوں نے ہمارے اندر ایک کوہرام برپا کیا ہے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ یا اللہ، جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ محبت طویل غربت کا رد عمل نہیں ہے، یہ تو وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ دہرائیے، مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی، دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ جو چیز ہمیں زندگی میں پریشان کرے وہ ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ کوئی اگر ہمیں چھوڑ دے، ہم سے دستبردار ہو جائے، تو وہ شخص ہمیں ہمارے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ جس چیز پر ہمیں غصہ آئے وہ ہمیں عاجزی کرنا اور معافی مانگنا سکھاتی ہے۔ اس لیے جو ہے جیسا ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ ایک بوڑھے شخص کو جب ڈانٹا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی قصور کی بنا پہ ڈانٹا جا رہا ہے، تو وہ ایک عجیب بے چارگی میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک پلے کو ڈانٹتے ہیں تو وہ دبک جاتا ہے اور رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ بڑھاپا اپنے آپ میں ایک بے چارگی ہے، ایک ایسی مظلومیت ہے کہ بوڑھا انسان خود اپنے آپ پر ترس کھانے لگتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔